بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے ایک ٹیم بنائی گئی 5 بندوں کی، جس کے اندر ایئر ٹریفک کنٹرول کی طرف سے میں تھا اور ڈائریکٹر پروجیکٹس تھے اور انجینئرز تھے، اور ٹاسک ہمارا یہ تھا کہ ہم مانسیرا جائیں گے کیونکہ سول ایویشن اتھارٹی وہاں پہ سروے کرنا چاہتی ہے کہ وہاں پہ ایک چھوٹا ایئرپورٹ بنانا ہے، رن وے بنانا ہے، ایئرپورٹ بنانا ہے۔ تو رن وے بنانے کے لیے کیا وہاں فلائٹ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، اس کی فیزیبلٹی چیک کرنے کے لیے یہ ٹیم بنائی گئی تھی، 5 بندوں پہ مشتمل تھی۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ مانسیرا جائیں، تو ہم وہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک دن اکٹھے ہو گئے اور ہم نے وہاں سے جانا تھا۔ تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے ہمیں ایک بڑی زبردست قسم کی کوسٹر جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی۔ ہم اس میں بیٹھ کے تو مانسیرا کی طرف چل نکلے۔ دیکھیے، ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ ہم وہاں پہ مانسیرا میں رن وے بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ بنانے جا رہے ہیں، وہاں بڑی آؤ بھگت ہوگی اور لوگ بڑا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ٹیم آ رہی ہے اور وہ یہاں ایئرپورٹ بنائے گی۔ لو جناب، ہم چل پڑے۔ تو ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ کراچی سے آئے تھے تو ان کے دوست تھے، ان کے کلاس فیلو تھے جو کہ ڈپٹی کمشنر مانسیرا تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کوارڈینیشن کی ہوئی، اور ہمارا جو سٹے ہوگا وہ سرکٹ ہاؤس مانسیرا میں ہوگا جو کہ ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہوتا ہے۔ تو وہاں ساری سیٹنگ ہے اور زبردست قسم کی انوائرمنٹ ہوگا۔ میں نے کہا جی زبردست جناب، یہ تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ خیر جناب، ہم گئے، راستے میں بھوک لگی دوپہر کے ٹائم پہ، تو ہم نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ یار کوئی کھانا، تو اس نے کہا جی یہاں پہ ایک پکوڑے والا بڑا مشہور ہے، اس کو ترکی پکوڑا کہتے ہیں، تو اس کے بہت مشہور پکوڑے ہیں، یہ بالکل مٹھائی والوں کی طرح اس کے پکوڑے جو ہیں یہ دبئی اور UK اور امریکہ وغیرہ میں لوگ لے کے جاتے ہیں۔ بڑی بات ہے بھائی۔ خیر ہم وہاں پہنچ گئے، اس کے ساتھ ہم نے وہ ترکی پکوڑے کی شاپ پہ گئے اور دیکھا مختلف قسم کے پکوڑے زبردست، کوئی رش لگی ہوئی اس کے پاس، اور وہ اصل چیز سی اس کے مختلف 5-6 قسم کے اچار اور ٹماٹر اور سیلڈز جو وہ پکوڑوں پہ ڈالتا تھا اور چٹنیاں ڈالتا تھا۔ کیا ہی بات، زبردست۔ وہ ہم نے لیے، سب نے، ہم نے کھائے، اس کے ساتھ 7 اپ پی۔ کیا ہی بات۔ میں نے ابھی اپنے اس چینل کے اندر میں نے ایک سلیم بھائی ترکی پکوڑے کی میں نے ویڈیو جا کے خاص طور پہ میں اسلام آباد سے گیا، اور میں چونکہ مجھے میری یادیں تھیں، میں وہاں گیا اور میں نے وہاں جا کے یہ ویڈیو بنائی، اور یہ میں اوپر آئی بٹن میں نے دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا کہ میں نے اب جا کے جو سلیم بھائی ترکی پکوڑے کی ویڈیو بنائی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے چینل کے اوپر یہ ویڈیو بہت ہٹ ہوئی ہے، بہت سبسکرائبرز میرے پاس 400 سبسکرائبرز آؤٹ آف 1000 اس میں سے آئے ہیں صرف، کیونکہ لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا، اور آئی ایم شیور کہ لوگوں نے اس کو پسند ہی کرنا تھا کیونکہ یہ چیز ہی اتنی ڈیلائٹ فل تھی۔ خیر ہم وہاں پہ ترکی پکوڑے کھائے اور ہم آگے چلے گئے۔ جب مانسیرا پہنچے تو شام ہو چکی تھی، سردیاں تھیں اور زبردست ٹھنڈ تھی، تو ہم سرکٹ ہاؤس پوچھتے پچھاتے اوپر پہنچ گئے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے سرکٹ ہاؤس جو ہیں وہ انگریزوں کے زمانے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر بڑی گرینڈ سی بلڈنگ اور بڑا اس کا شب شبا ہوتا ہے۔ گپ اندھیرا تھا، ہم اس کے اوپر پارکنگ میں جب پہنچے تو ہارن دیا، تو اندر بلڈنگ میں سے ایک چاچا آیا، اس نے کمبل کیا ہوا تھا اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور لالٹین ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی کیونکہ لائٹ نہیں تھی۔ تو چاچے نے لالٹین پکڑی ہوئی آیا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کون لوگ ہیں؟ ہم نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم اسلام آباد سے آئے ہیں اور ہم ایئرپورٹ بنانے آئے ہیں۔ کہتا ہے صاحب مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، تو لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا ہوا ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ آ جائیں، میں کھول دیتا ہوں کمرہ تو آپ بیٹھیں، تو مین وائل ہم بات کرتے ہیں۔ تو مجھے چونکہ بڑی فکر ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو میں نے اس میں کوسٹر کی کھڑکی میں سے باہر منہ نکالا اور میں نے کہا چاچا اندر تو ہم آ جائیں گے، پہلے یہ بتائیں کہ کچھ کھانے کو بھی ہے، کیونکہ مجھے حالات کچھ مشکوک لگ رہے تھے۔ میں نے کہا چاچا کچھ کھانے کو ہے؟ تو چاچے نے کہا کہ صاحب کھانے کو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نیچے بازار میں جائیے اور جا کے فوراً کسی ہوٹل پہ جو دال ملے وہ کھا لیں، کیونکہ اب ہوٹل بھی بند ہونے والے ہیں، آپ کو نیچے بھی کھانا نہیں ملے گا۔ لو جی، ہم تو سوچ کے آئے تھے ایئرپورٹ بنانے جا رہے ہیں، کیا استقبال ہوگا، کیا جناب کھانے ہوں گے۔ خیر ہم نے کہا نہیں نیچے نہیں ہم جائیں گے،
تو آپ کمرہ کھولو. ہم اندر چلے گئے. میں نے کہا چاچا ہیٹر چلاؤ. کہتا جی صاحب جی گیس کوئی نہیں آ رہی. میں نے کہا چلاؤ تو صحیح. اور تھوڑی سی گیس آ رہی تھی. ہم اس کے گیس اور وہ بھی اس میں اتنی نعمت تھی, ہم اس کے گرد 5 بندے کرسیاں ڈال کے بیٹھ گئے. اب گپ اندھیرا, موبائل کی لائٹ جلائی ہوئی جناب, اور ہم اس میں ہلکی سی جو آتش دان میں اس میں ہیٹر میں جو آنچ تھی اس کا مزہ لے رہے تھے. کچھ مونگ پھلیاں تھیں, کچھ کھجوریں تھیں, وہ کھا رہے تھے. تو میں نے ڈائریکٹر صاحب سے کہا, میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب کیا زبردست کوآرڈینیشن ہوئی ہے اور کیسا استقبال ہوا ہے, آفرین ہے سر, بڑا ہی مزہ آیا قسم سے. اچھا انہوں نے اس کو دل پہ لے لیا. وہ اٹھ کے باہر گئے, انہوں نے اس کو موبائل پہ کراچی فون کیا اپنے دوست کو, اس کو ٹھیک ٹھاک سنائی انہوں نے کہ تم نے مجھے بڑا میری انسلٹ کرائی ہے, یہ حال کرایا تم نے میرا, یہ ڈپٹی کمشنر نے ہمارا استقبال کیا. وہ کر کے اندر آ گئے اور مجھے نہیں بتایا کہ کیا کر کے آئے ہیں, آ کے بیٹھ گئے. اب آپ سوچئے گپ اندھیرا باہر سرکٹ ہاؤس. تو تھوڑی دیر بعد ایک گھنٹی بجی باہر, ٹیلی فون جو پرانے ٹیلی فون ہوتا ہے, ٹرن ٹرن ٹرن. تو چاچا جو چوکیدار تھا اس نے آ کے فون اٹھایا تو اس نے کہا ہیلو. اس کے بعد صرف اس کی آوازیں جو آئیں وہ یہ تھیں, ہیلو, جی سر, جی سر, ٹھیک ہے سر, سر ٹھیک ہے سر, سر ٹھیک ہے, اور فون بند کیا اس نے. بھاگتا ہوا اندر آیا ہمارے پاس, سر آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنا, میں نے ادھر فون کر دیا ہے, وہ نیچے سے بندہ مرغی لے کے چلنے والا ہے, روٹیاں بھی راستے میں سے لے لے گا, وہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو چکن کڑھائی بنا کے میں اور سیلڈ کے ساتھ اور نان کے ساتھ میں پیش کروں گا سر, آپ نے فکر نہیں کرنا, اس کے بعد آپ کو چائے پلاؤں گا. ڈی سی صاحب کا فون آیا تھا ابھی. میں دل خوش ہو گیا. آپ جناب بیٹھے رہے, سامان آ گیا. 1 گھنٹے کے اندر وعدے کے مطابق چاچے نے سرکٹ ہاؤس کے ڈائننگ ہال میں ٹیبل کے اوپر لشم پشم قسم کا کھانا لگا دیا. ہم بیٹھ گئے, ہم نے کھانا کھایا, کڑھائی کے مزے لیے, نان کھایا جناب, سیلڈ کھائی. اس کے بعد پھر ہم نے دودھ پتی پی اور کڑک قسم کی, اور سردی اور شال لیے ہوئے ہم نے, بڑا مزہ آیا. بیٹھے, میں نے چاچے سے کہا, میں نے کہا چاچا آپ کو ایک بات ابھی بتا دوں, صبح کے ناشتے کا بندوبست کر لو ابھی, کیونکہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرنا. تو کہنے لگا سر سب چیز تیار ہے, تو آپ کو ہم ناشتہ جو ہے وہ صبح کروائیں گے انشاءاللہ, اور دودھ پتی کا ناشتہ, دودھ پتی اور پراٹھے اور انڈے اور آملیٹ کا ناشتہ ہوگا, تو جو آپ کہیں گے حاضر ہو جائے گا. ہم نے کہا زبردست ہے. اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ بیٹھ گئے, اور کھانے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. ہر بندے کو الگ الگ کمرہ جو ہے وہ دے دیا گیا. تو ہم اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے, اور لحاف تھے اور ہیٹر شیٹر لگا ہوا تھا, اور بڑا انجوائبل تھا. تو میری عادت ہے کہ میں جب بھی اس طرح کہیں کوزی سا ماحول ملتا ہے تو مجھے ریڈنگ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے, ڈائری لکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو میں رات گئے تھا ادھر رضائی کے اندر بیٹھا ہوا ٹیک لگا کے, تو میں بک پڑھتا رہا, پھر میں کچھ اپنی ڈائری لکھتا رہا. کوئی تقریباً آدھی رات کے وقت میں لائٹ چلی گئی, لوڈ شیڈنگ کی. تو میں نے اپنا موبائل کی لائٹ آن کر لی. کافی دیر میری موبائل کی لائٹ آن رہی, اور اس کے بعد موبائل کی لائٹ بھی آف ہوگی, بیٹری ختم ہوگی, ایگزاسٹ. اب میں اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ بڑا ایک پن ڈراپ سائلنس تھا. تھوڑی دیر گزری تو مجھے باہر سے, دروازے کے باہر والی سائڈ سے جہاں سٹیئرز تھی, ایک آواز آئی, چھن 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 چھن. میں تھوڑا سا گھبرا گیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی؟ وہ باہر اندھیرے میں گم سرکٹ ہاؤس, اونچا اونچے اس کے دروازے, اونچی چھتیں, اور وہ انگریزوں کے زمانے کا بنا. میں نے کہا اللہ ہی خیر کرے. تھوڑی دیر پھر گزری تو پھر آواز آئی, چھن 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 چھن. مجھے تو جتنی آیات یاد تھیں, جو صورتیں یاد تھیں, پڑھ لی, اور میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میاں آج بچا لینا. ظاہر ہے کوئی ایسی ہی بات ذہن میں آئی کہ پتہ نہیں کیا مخلوق آ گئی ہے. بہرحال خیر, اسی ڈر میں بیٹھے پھر وہ لائٹ آ گئی, میں پھر سو گیا. صبح ہم ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ناشتہ کر رہے تھے پراٹھے انڈے کا. تو میں نے اپنے کولیگز کے ساتھ یہ بات شیئر کی. میں نے کہا یار رات کو بڑا عجیب واقعہ ہوا, اس طرح سے یہ ٹائم تھا تو یہ آواز آئی. تو میں بڑا خوفزدہ ہوا, تو میں بڑی مشکل سے وقت کٹا. تو ایک بندہ جو ہمارا ساتھ میں ٹیم میں تھا وہ ہنس پڑا. میں نے کہا کیوں, آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں سر وہ میرے موبائل فون کی ٹیون تھی, میری کال آ رہی تھی اور وہ بج رہا تھا وہ,
دیٹ واز اے ویری فنی انسیڈنٹ. میں آپ کے ساتھ اور انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ, یہ ایئرپورٹ سے ریلیٹڈ سٹوریز جو ہوتی ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, یہ واقعات ہوتے ہیں, یہ بڑا مزہ آتا ہے سنا کے بڑا مزہ آتا ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا مجھے سنا کے بڑا مزہ آتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ نیکسٹ واقعہ بھی شیئر کریں گے. اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے, میری کمیونٹی کا حصہ بن جائیے. ہم سب آپس میں مل کے خوب اچھا ٹائم گزاریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.